وہ سامنے بیٹھے نا نہیں ہوتے دیکھ لے رکھے ہوئے مولوی نا ولادت کے بعد تو سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا. دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا اور اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے بڑوں نے جب اسلام سے نکالا تھا تو میری مرضی سے نکالا تھا. بازید بستامی سے پوچھا گیا عرش کیا ہے؟ انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی؟ انہوں نے کہا کرسی میں ہوں. بابے ان کے پتہ نہیں کیا ٹن ہوتے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. ان کا حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے ہیں. آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ اور تمہارے ماننے والے، اگر تم لوگوں نے یہ بات کی ہے، اور اگر نہیں کی ہے تو اللہ کے حضور بری ہو. لوگ کہتے ہیں جی آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دفاع کرتے ہیں، کرسچنز ان کی طرف غلط عقائد منسوب کرتے ہیں، آپ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، اہل البیت کا کرتے ہیں، ان کا کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائی ان کی بزرگیاں مسلمہ ہیں، تمہارے بابوں کی کارستانیاں مسلمہ ہیں، بزرگیاں کوئی نہیں مسلمہ. ان کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہوتا ہے، ان کا بھی ہم دفاع کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ان کا تعارف تصوف کی کتابوں سے آیا ہے نا، وہ تو یہی کچھ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں یہ کتابیں فراڈ ہیں تو if there is no کشف المجوب there is no علی بن عثمان اجویری. تعارف ہی یہی تھا، بزرگ بھی فارغ. ہاں ائمہ محدثین ان کے انڈیپینڈنٹ تعارف بھی موجود ہیں، اور ان کی کتابیں بھی حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں. اور دیکھیں اس میں وہ پتہ کیا کہتا ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے نا. تو وہ قاری صاحب نے کہا پڑھ حدیث پڑھ نہیں سکا کوئی. پھر بعد میں نے قاری صاحب کو فون میں بتایا کہ یہ حدیثیں پڑھے گا، آپ نے یہ جواب دینے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات وہ جو نبی اسلام کی طرف ایک بات منسوب ہے ابن شہاب زہری نے کی کہ نبی اسلام نے خودکشی کی کوشش کی، جس میں میں نے بھی کسی زمانے میں کہا تھا گستاخانہ ہے، لیکن وہ حدیث کے طور پہ نہیں آئی ہے، وہ فیما بلغنا. امام بخاری کا دعویٰ صرف احادیث کے لیے، جو اس طرح کے اقوال ہیں اس کے لیے دعویٰ نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بھی کوئی گستاخانہ بات نہیں. وہ قرآن میں بھی لکھا ہے یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو اگر بخاری میں لکھا ہے کہ اگر حضرت جبرائیل سامنے نہ آتے تو نبی اسلام خودکشی کر لیتے اس غم میں کہ وہی کا پیریڈ جو ہے وہ اتنا ڈیلے کیوں ہو گیا ہے، فطرت کا پیریڈ، تو وہ بالکل فٹ ہے نا. تو کی تو کوئی نہیں نا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہے. انبیاء اللہ کے مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے. ہم مخلص ہیں، اپنا اخلاص شو کرتے ہیں. انبیاء مخلص ہیں. وہاں پہ بھی آیا یوسف مخلص تھے تو نبی اسلام بھی مخلص تھے. اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں. قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس پہ بھی اس نے بازید نے ختم نہیں کیا. اس نے کہا کہ حق بھی میں ہوں. اور جب صوفیاء کہتے ہیں نا حق میں ہوں تو وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ انا الحق. تمہارے بزرگ ڈائریکٹ کے ہیں محمد اور وہ رحمت اللہ علیہ. اور غلام احمد قادیانی دجال صرف اتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں ڈرتے ڈرتے لکھے کہ جی میں ختم نبوت کے سلسلے میں رسول اللہ کو ہی آخری نبی مانتا ہوں. میں نے جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو صرف اس لیے کہ میں نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں، ورنہ خاتم النبیین نبی الاسلام ہی ہے. وہ تو اتنے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور تمہارے لوگ ڈٹ کے میں محمد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں ابراہیم ہوں. وہ رحمت اللہ علیہ کتابیں بدل گئی. نہیں کتابیں نہیں بدلی ہیں، آپ تو دفاع کرتے ہیں، مناظرے لڑے میں. اور 5ویں عبارت میں نے پیش کی تھی تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب سے، دونوں کتابوں میں، کہ انہوں نے امام حنیفہ کی بزرگی کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا خواب امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے خواب میں نبی الاسلام کی قبر میں اتر کے آپ کی ہڈیاں سمیٹی ہیں اور ایک ہڈی کو دوسری سے الگ کیا ہے. ہاں باز کو باز سے چن رہے ہیں. ایک شیطانی خواب کو انہوں نے فضیلت کا خواب بنایا. کہتے ہیں خواب پہ زور نہیں. وہ خواب پہ کون کہہ رہا ہے زور ہے؟ شیطانی خواب کو نا. اللہ نے ایسا خواب نہیں دکھانا تھا کہ جی نبی کی سنتیں جمع کرنی ہے تو قبر میں نکل کے ہڈیاں جو ہیں وہ ایک کو ایک سے الگ کرو. اور ویسے بھی ٹیکنیکلی یہ خواب غلط ہے، میں آپ کو بتاؤں. وہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ نے نا صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ الگ کیا، جو غلط مسئلے تھے اور صحیح مسئلے تھے ان کو الگ الگ کر کے بیان کیا.
تو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک میں کون سی چیز غلط ہے جس کو الگ کیا؟ اور وہ خواب کو گھڑنا تھا، ہم سے گھڑوا لیتے ہیں، ہم اتنا عرصہ بریلوی رہے ہیں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں، دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند والا. یہ تفنن کے طور پہ روحانی بات کر رہا ہوں میں. تو خواب گھڑنا تھا تو یہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے برتن مبارک، آپ کی جوتیاں، آپ کا عصا مبارک امام حنیفہ نے اٹھایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو وہ جمع کریں گے. قبر میں اتر کے ہڈیاں، اور دوسروں کو یہ لوگ گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو چکے ہیں. اور تمہارے بابوں کا یہ عقیدہ تھا. منوس آدمی، منوسوں کے ماننے والوں، منوسوں تمہارے بڑوں کے یہ عقیدے تھے. ہمارے بڑے تو کتابوں میں احادیث کے صحیح عقائد امت کو بتا کے گئے ہیں، جو میں بارہا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں. ان کو بار بار بیان کرتے مجھے خود بھی کوفت ہوتی ہے. اتنی یعنی ایک گستاخانہ قسم کی عبارتوں کو ڈسکس کرنا کوئی میری زبان کا چسکا نہیں، وہ بھی روزے کی حالت میں بار بار ان چیزوں کو بیان کرنا صرف اس لیے کہ آپ کو بتایا جائے یہ جو ساتھ ساتھ تماشے لگ رہے ہیں. اور وہ جو تصوف کے پروگرام میں کہہ رہے تھے نا کہ جی تصوف جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے طریقت کا، شریعت کا، اور نبی علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ اس میں صوفی کہہ دیا. نبی علیہ السلام کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تمہارا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شخص پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہارے صوفیاء کے وہ واقعات جو تمہارے علماء فخریہ بیان کرتے ہیں وہ تصوف کی تعلیمات ہے نا. چلے جو ہم کوئی اور چیزیں دکھائیں گے تو ان کے پاس بہانہ پتہ کیا ہوگا، کتاباں بدل گئی ہیں. جو تمہارے ذمہ دار علماء بیان کر رہے ہیں وہ تو یقیناً بدلی ہوئی چیزیں نہیں نا بیان کرتے، وہ تو فخریہ بیان کر رہے ہیں یقیناً. تو یہ 5 گستاخانہ والے تو میں نے دیے. نمبر 1 چشتی رسول اللہ والا. نمبر 2 صحب اور سکر کی عبارت کشف المحجوب سے. نمبر 3 تذکرۃ الاولیاء سے بازید کا دعویٰ کہ میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ. نمبر 4 بازید کا دعویٰ کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن. اتر پتہ لگ جائے گا قیامت داڑے تو اڈن لوندی کے ہے، اور اگر تم نے نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہو. اور 5واں حوالہ تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب سے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے ہڈیاں سمیٹنے والا. یہ 5 حوالے تھے. اینڈ پہ میں آج تصوف کے وہ 5 واقعات جو میں نے مختلف ویڈیوز میں سنائے ہیں، ان کی علماء کی ویڈیوز کے اندر جو ریکارڈ ہے، ان کے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اور ان کتابوں کو یہ آن کر کے ویڈیو میں بیان کرتے ہیں جو صراحتاً قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نبی علیہ السلام بھی صوفی تھے، اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صوفی نہیں تھے، صوفی تو شاہی کوئی اور ہوتے ہیں. تو یہ 5 واقعات میں تبرکن بتا رہا ہوں. ویسے تو یہ 500 بھی بیان کر سکتا ہوں. یہ صوفیاء کی ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھ لی ہوئی ہیں کالج یونیورسٹی کے اندر ہی، تو مجھے زبانی کے ہی واقعات ان کے یاد ہیں. لیکن جو ویڈیو پروف کے ساتھ میں پیش کر سکتا ہوں نا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو کتابیں بدل گئی ہیں، ان کے علماء خود بیان کرتے ہیں. نمبر 1 مریدنی والا واقعہ. ہاں جی، ثاقب رضا مصطفی صاحب جو کہ طارق جمیل صاحب کے ایکویلنٹ بریلوی فرقے نے ایک میٹھے سے اپنے بزرگ لانچ کیے ہوئے ہیں، تو یقیناً ذمہ دار بزرگ ہے نا. ثاقب رضا مصطفی کوئی ہینکی پھینکی تو نہیں مارے گا نا. تو اس کی ویڈیو ریکارڈ ہے جس میں اس نے کہا کہ جی شاہ بہاول الحق جو تھے نقشبند، ان کی ایک مریدنی تھی جسے بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ مینارے سے زمین پہ گرا دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے کوئی چوری کے الزام میں. تو اس نے آخری وقت میں اللہ کو نہیں پکارا بلکہ اس نے اپنے پیر صاحب کو پکارا. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، اے وچ کیا ہونا ہے، اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. اور تواڈے بزرگ نہ کام آئے، ہاں، اور اس تو بڑا کام پہ گیا تواڈے بزرگاں نال ساڈی شکل وچ. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی
جب اس نے پیر صاحب کو پکارا تو پیر صاحب نے آ کے مریدنی کو کیچ کیا. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو آج چبارہ آمدی من آج بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل. پکڑ کر اتار دیا. تو ان کا حضرت آپ کہاں سے آئے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ تو مینارے سے چل پڑی, میں بخارے سے چل پڑا, اور نہر والے پل پہ آگے دونوں ملے. پکڑ کر اتارا. یہ ذہن میں الفاظ غور کرنے ہیں. پکڑ کر اتارا.